کیونکہ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ عرب جمعرات سمجھ لو کہ ان کی عید ہوتی ہے، جمعرات کو یہ فل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 10 منٹ کا شوٹ کیا، جب چیک کیے تو ویڈیو بانی نہیں تھی رہی۔ یہ لبیک آ گیا ہے۔ سعودی عرب میں آؤٹنگ کیا ہے، مطلب سفر اگر آپ کر رہے ہیں باہر ہیں تو آپ نے سعودی عرب میں کھانا کیسے کھانا ہے رستے میں۔ سونے کی بجائے اس کا جو ہے وہ سلوشن نکالا گیا ہے کافی۔ یہ جناب رودز برانڈ کی کافی ہے۔ یہ علی شان بھائی جو ہے نا، ان کو برانڈوں کا سارا پتہ ہے، جس کا چیلنج بڑھائے صاحب مجھ سے آ رہے بھی ہوئے ہیں۔ لیں جی الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہم اور سٹی کے اندر ہے، یہ انٹر ہو گئے ہیں۔ انٹری پہ آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے اسلام کی پہلی مسجد قباء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب سعودی عربیہ ریاض، آج جمعرات کا دن ہے اور ہمارا پروگرام آج بنا ہے الحمدللہ ریاض سے مدینہ المنورہ کا، کیونکہ کل جمعۃ المبارک ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جمعے کی جو نماز ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں، اور اس لیے آج ہم ٹریول کر رہے ہیں ریاض سے مدینہ کا۔ ساتھ علی شان صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں۔ پچھلے جمعے ہمارا ارادہ بنا تھا، ہم نکلے چھوٹا بھائی کے ساتھ کیس، لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہوا کہ ایک ایشو بن گیا، ہمیں رستے سے واپس آنا پڑ گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پچھلے جمعے کا بلاوا نہیں تھا۔ تو آج جناب علی شان بھائی بھی ساتھ ہیں، ان کا بھی سب ملنے بلاوا ہے، اشفاق بھائی کا بلاوا ہے۔ تو آج جناب جا رہے ہیں، نکل آئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہیں بھی ریاض سٹی کے اندر۔ اور آپ جو لوگ اگر سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بڑا ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ جمعرات والے دن رش کا کیا لیول ہوتا ہے۔ یہ جناب رش کا وہ لیول سٹارٹ ہے۔ پچھلے جمعرات ہمارے نہ جانے کی جو وجوہات تھی نا 5-6 تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم رش میں بری طرح پھنس گئے تھے، بری طرح، یعنی کہ ایسے پھنس گئے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ ہم آگے جائیں یا واپس آئیں۔ تو بات وہی ہے کہ بلاوا نہیں تھا، تو ہم نے یو ٹرن لے لیا۔ واپسی بھی ہماری گھر کی لوکیشن 1 گھنٹے کی تھی اور 8 کلومیٹر، اس قدر زیادہ رش تھا۔ تو آج ہم نکل آئے ہیں، نکلے ہم بہت جلدی ہیں، 2 بجے نکلے ہیں، آدھا گھنٹہ ہمیں ہو گیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تقریباً ہمیں ریاض سے آؤٹ ہوتے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ ابھی سے رش ہے، کیونکہ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ عرب جمعرات سمجھ لو کہ ان کی عید ہوتی ہے، جمعرات کو یہ فل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جو خارجی ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ جمعرات کو ذرا نکل جاتے ہیں اپنے دوست احباب کی طرف۔ تو جیسے ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جمعہ ادا کرتے ہیں، کل واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ولاگ کے بعد اگلا ولاگ بھی دیکھنے کے لیے تیار رہنا ہے آپ نے۔ تو ہمیں کہہ لیں کہ 2 گھنٹے ہونے کے قریب ہیں کہ ہم ریاض رش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ ریاض سے ہم نے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا چیک پوسٹ کراس کرنے سے لے کے مدینہ منورہ تک سفر ہے وہ ہم 7 سے 8 گھنٹوں تک کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھکاوٹ یہی ہے جو گھر سے لے کے چیک پوسٹ تک ہے۔ جو بھی آپ میں سے مدینہ منورہ کے لیے سفر کرتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم سے نکلیں، جمعرات کا ہاف لے لیں، ہاف لیو لے لیں اگر آپ لے سکتے ہیں تو، نہیں تو شام کو جب آپ نے نکلنا ہے نا، خاص طور پہ جب آپ نے طریق ملکفات پہ آنا ہے، بڑا ہی رش یہ دیکھیں، اور گاڑیاں جو ہے وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ پیچھے دیکھیں اینڈ تک، وہ نیچے تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فل رش ہے۔ اور ابھی یہاں سے چیک پوسٹ کم از کم میرے خیال سے 20-25 کلومیٹر ابھی ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ ابھی چیک پوسٹ کراس کریں گے دین پھر سانس اوکھا ہوگا۔ ریاض سے باہر آ گئے ہم، اور آئل وغیرہ گاڑی کا چینج کروایا، تھوڑا گاڑی کو فریش کیا ہے، خود بھی فریش ہوئے ہیں، چائے پی ہے۔ ملک صاحب اسپیشل جو ہے وہ چائے بنوا کر لائے ہیں، اور وہاں سے بنوائی ہے جو چائے علی شان بھائی کو پسند ہے۔ تو ابھی اللہ خیر کرے 5 ہو گئے ہیں، امید ہے کہ 7 9 12 بجے تک انشاءاللہ
मदीना मुनव्वरा होंगे। अभी हम आस्ता स्पीड से जा रहे हैं 120 पे, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा सूरज नीचे जाता है, मौसम ज़रा VIP होता है, तो अल्लाह खैर करे तो इसका ज़रा रसा खींचता हूँ मैं। 140 की स्पीड है इस रोड पे, तो स्पीड के लिहाज से इंशाल्लाह बड़ी एहतियात से सफ़र करना तो ज़ाहिर सी बात है। तो आपको मैं रोड दिखाऊँ तो ये चेक करें, दोनों साइडों पे जो है ना वो दूर दूर तक सिर्फ सहरा है, सहरा में मलिक साहब है देखिए। और आज माशाल्लाह बड़ा रश है, क्योंकि बड़ी दुनिया जो है ना वो, एक तो जुमेरात को छुट्टी वगैरह होती है, इस साइड पे पड़ता है कसीम, मजमा, हायल, और फिर हायल से आगे इसकी जानब अरर, शिकाका, न्यूम, तबूक, मदीना भी चला जाता है ऊपर से होके। अभी हम तकरीबन 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। ये ढलवान देखें नीचे, इसको कहते हैं अलगात वाली जो है ढलवान, नीचे सेम ऐसी मज़ामिया बनी हुई है। ये बड़ा इधर VIP नज़ारा है। इस तरफ देखें ना, ये रोड की उस तरफ, अगर मलिक साहब जूम कर सकते हैं तो वो आपको दिखा सकते हैं, मुश्किल ही है। ये हम अभी नीचे उतरे हैं, अलगात हमने क्रॉस किया, ये आपने ढलान देखी है। और मलिक साहब जो है वो, इन्होंने तकरीबन 10 मिनट का शूट किया, जब चेक किए तो वीडियो बन ही नहीं थी रही। अभी अलगात हमने क्रॉस किया है, इंशाल्लाह 40-45 मिनट तक कसीम पहुंच जाएंगे। कसीम क्रॉस करने के बाद अलबेग आएगा, वहाँ से अलबेग खाएंगे, इसको रिफिल करेंगे टैंकी को, कि अलीशान भाई कह रहे हैं कि अलबेग खाना है। वैसे हमने पहले यही सोचा था कि हम रात को मदीना पहुंचेंगे, उधर से कुछ खाएंगे, लेकिन हमारे ख्याल से कि मदीना पहुंचते हमें टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए हम खाना इधर से खा लेंगे। और फिर देन होटल वगैरह हमने बुक नहीं किया हुआ, होटल भी हमने बुक नहीं किया हुआ, उसके लिए अभी हम रास्ते में ही जो है वो इसकी को तरतीब बनाएंगे होटल की। हज का सीज़न है, आपको पता है कि, और अगर तो हज वाले लोग मदीना हुए फिर तो होटल बहुत महंगे, रश, और अगर लोग मक्का चले गए हैं तो फिर हमें होटल ज़रा नज़दीक मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। अभी जनाब इंशाल्लाह 35, 40, 50 मिनट तक अलबेग पे, उधर होती मुलाकात। ले जी, हम अलबेग वाले मद्दे पे आ गए हैं और जनाब मगरिब इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ ली है। अलीशान भाई ने पढ़ लिया, मलिक साहब पढ़ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह तनावर करते हैं अलबेग का। अलबेग आपको टेस्ट करवाते हैं अलबेग कैसा है। ये अलबेग आ गया है, अलीशान भाई का अलबेग, इनको बड़ा पसंद है। जब ख़ास तौर पे सफ़र पे जाते हैं ना अलीशान भाई, तो फिर ये अलबेग खाते हैं। और अभी 2 प्रोग्राम है, एक तो अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, लेकिन चेयर्स पे बैठने के जो है ना मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा। मैं इनको कह रहा हूँ कि बाहर ही कहीं जो है वो मॉल बनाते हैं इंशाल्लाह। तो आपको हम दिखाएं हैं कि सऊदी अरब में आउटिंग क्या है, मतलब सफ़र अगर आप कर रहे हैं, बाहर हैं, तो आपने सऊदी अरब में खाना कैसे खाना है रास्ते में। तो ये अलबेग दिया हमने आपको दिखाया ना, तो ये जनाब हमने ये नीचे, ये हमारा दस्तरखान है, शापर शुपर हमने सीधे करने हैं। मलिक साहब जो है वो अम्मी है इन कामों की, साथ में बड़ी ताई अम्मी है। अभी जनाब अलबेग का तनावल होगा और साथ आपको भी दिखाएंगे अलबेग है क्या। मलिक साहब लेट ही हो गए तुसी दे, मैं पूरा सफर अपना भुख लगी लगता चौखी है ना, भुख की वजह तो काम हो गया। जी सटो भाई, चिकन भी चिकन है, फिश जी सारे। ये जी रोड से जो ट्रैवल करते हुए रास्ते में अलबेग हैं, जितने भी आप जिधर भी ट्रैवल कर रहे हैं उधर से आपको नगेट्स मिलने हैं। ब्रोस्ट जो है वो आपको इनसाइड सिटी मिलता है बस। तो ये अभी हम ज़रा पेट पूजा कर लें, पेट पूजा फिर काम दूजा।
یہ جی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، یہ بھی آئے ہیں البیگ لے کے، اور آپ کو میں دکھاؤں نا تو یہ سارے ادھر برانڈ بنے ہوئے ہیں، یہ سارے اینڈ تک، اور یہ ادھر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ لینڈ کروزروں پہ بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور ادھر نیچے گھاس پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنے لیول والا چکر کوئی نہیں۔ لیں جی تناول ہمارا ہو گیا مکمل، اور اب بھی جناب ہمارا اگلے سفر کی طرف آغاز، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ بندے ہو گئے نے چینج، اے جناب بندہ کہندا ہے میری نیندر پوری ہو گئی ہے، منو اگے بھاڑو، یہ بھائی آگے بیٹھ گئے ہیں۔ ملک آپ کو پتہ ہے بھائی شریف انسان ہے، وہ چپ کر کے پیچھے بیٹھ گیا، تو اب بھی جناب اللہ خیر کرے، کافی پینی ہونی آ اگوں کتنے مت آگے واہ دور ہے، 100 کلومیٹر دی نیندر آ البیگ بائے بائے۔ سفر ہمارا دوڑتا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے تقریباً 200-250 کلومیٹر رہ گیا، اتنا ہی 300-350 ہے۔ اور جناب البیگ کھایا دبا کے، نیند آ رہی ہے دبا کے، اس لیے سونے کی بجائے اس کا جو ہے وہ سلوشن نکالا گیا ہے کافی۔ یہ جناب رودز برانڈ کی کافی ہے۔ یہ علی شان بھائی جو ہے نا، ان کو برانڈوں کا سارا پتہ ہے کہ سب کڑا برانڈ ہے، اور کافی برانڈ نہیں جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ بتایا میں برنر شاہ صاحب برنرز کی کافی پیتے ہیں۔ ابھی انہیں پاکستان جانا ہے تو برنرز کی کافی یہ کہاں سے پیے گا، تو سب وہ مسئلہ بڑھ گیا، برانڈ بنوانا پڑنا تھا۔ یہ جناب ہماری کافی تیار ہو رہی ہے، اور علی شان بھائی جو ہے وہ کیپچینو پی رہے ہیں، اشفاق صاحب جو ہے وہ نیس کیفے، اور میں آلویز جو بھائی میرے ساتھ آگے پیچھے کافی وغیرہ پیتی ہے ان کو پتہ ہے، آلویز ایسپریسو کوڑی زہر، جس کا چیلنج بڑھائے صاحب مجھ سے آرے بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھائی لگا ہوا ہے پوری محنت کر رہا ہے، اس کو میں نے بولا اپ لیول کی محنت کرو جتنی محنت کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں، انہوں نے جناب یہ کون سی ہے اسپریسو، یہ جناب میری آ گئی کافی ایسپریسو کپ تے کوئی برانڈ کا نام شاہ نہیں لکھا بھا جی، ہاں ٹھیک ہے اوکے بردر، نیس کیفے، یہ اشفاق بھائی روڑی ہونا، اور ابھی جناب کیپچینو اصل میں پتہ ہے پھر علی شان بھائی ذرا برانڈڈ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، تو وہ چیزیں جب برانڈڈ چیزیں ہیں وہ اکثر لیٹ ہو جاتی ہیں، تو کیپچینو ڈیکے لا گئی، کیپچینو رش پس گئی ہے۔ یہ جناب آ گئی ہے کیپچینو، تھینک یو بھائی جان، پیسے پاؤں رہن دیو، پیسے نہیں دے یار چیک تو کریے چلتا کہ نہیں۔ یہ جی علی شان بھائی کارڈ دے رہے ہیں، خرچے ہو گیا، تھینک یو۔ لو جی پا جی کارڈ اپنا لو جی، ہوں نہیں انہوں پتا ہاں پہلے ہی پتا چلتا ہے، صرف انہیں پیسے کٹانے واسطے ڈرامہ چلتا ہے۔ اچھا اس میں شکر ڈالا ہے کاٹے یا دے دیں ایکسٹرا دے دیں، شوگر جناب گھٹ گئی ساڈی، ویسے بھی شوگر گھٹ ہی لگتی ہے۔ تھینک یو بھائی جان۔ یہ لیں گے سر 8 تو آپ نے موبائل رکھے ہوئے ہیں بھائی۔ یہ جی روتز گوئنگ ٹو ایک منٹ بعد تھلے لا رہی ہیں، دیکھیں یہ سعودی عرب میں موسٹلی لکھا ہوا ہے ڈرائیو تھرو خدمات سیارات، یعنی کہ آپ کو جتنے بھی کافی شاپ ہے نا سعودی عرب میں خاص طور پہ، ادھر آپ کو یہ چیز لازمی ملتی ہے ڈرائیو تھرو،
اور بھی جو چھوٹے موٹے برانڈ ہیں یا پھر جو سروسز روڈوں کے اوپر ہے نا، روڈ کے اوپر جو پیٹرول پمپوں پر ہیں، تقریباً ہر بندے کے پاس ڈرائیو تھرو ہے. لیں جی الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہم اور سٹی کے اندر ہیں. یہ انٹر ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے لوکیشن لگائی ہے ہوٹل کی اور وہ 16 منٹ کی ہے یہاں سے. اور ہوٹل ہمیں الحمدللہ جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہی مل گیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبح انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے ٹائم پہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے اور ہمیں گاڑی کی پارکنگ کے لیے مسجد کے جو نیچے پارکنگ ہے وہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہوٹل پہنچتے ہیں، آپ کو ہوٹل بھی دکھاتے ہیں اور ہمیں ہوٹل بہت سستا ملا ہے. وہ ادھر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کتنا سستا ملا ہے. یہ آپ جب ریاض کی طرف سے آتے ہیں نا مدینہ منورہ، تو انٹری پہ آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے اسلام کی پہلی مسجد قباء. انشاءاللہ صبح کوشش کریں گے کہ ادھر بھی نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ حاضری کا موقع ملے. اس مسجد کے اندر 2 نوافل ادا کرنے کا جو ہے نا وہ ثواب مقبول عمرے کے برابر ہے ماشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں طریق اسلام، یعنی روڈ کا نام ہے طریق اسلام. طریق کہتے ہیں روڈ کو اور اسلام یہ بالکل سامنے ایگزیکٹ مسجد نبوی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ جب روڈ ہے نا یہ سیدھا مسجد نبوی جا رہا ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ تو جائے گا نہیں. ادھر اینڈ سے یو ٹرن لینا ہی ہے، رائٹ آپ نے جدھر آپ جانا ہے آپ ادھر جا سکتے ہیں. یہ ہے کہ یہ آپ سیدھا مسجد نبوی کو ہے. ہمارا اس سے تھوڑا سا پہلے ہوٹل ہے، ہم ادھر جائیں گے. یہ جناب ہمارا سامنے آ گیا ہوٹل. پارکنگ دیکھو گلاڑی بالکل گلا دو. یہ جناب شاید ہمارا ہوٹل ہے، روز آل سکیہ نام تو نہیں لکھا ہوا. پارکنگ ہم نے کر دی ہے گاڑی، کیونکہ 3-4 گاڑیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے کر دی ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. لے جی ہوٹل ہمیں مل گیا اور بڑا ہی VIP شاندار ہوٹل ملا اور بڑا ہی ہمیں اچھے ریٹ میں. سعودی ریال میں جو ہے 58 ریال کا ہمیں ہوٹل ملا ہے. اور ویسے بھی ہم صرف آئے خاص جمعے کی ادائیگی کے لیے ہیں، حاضری کے لیے ہیں. اور جمعے کے بعد ہم ابھی صبح اٹھ کے جائیں گے جمعے کے، پھر ہم نے واپس روم میں نہیں آنا. آپ نے کچھ دیر کے لیے اسٹے کرنا ہو تو یہ بہت بیسٹ ہے. اور ریٹ بھی آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ سلو ریٹ ہے 58 ریال کا. تو انشاءاللہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہاں سے صبح مسجد نبی کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جمعے والے دن پارکنگ بھی نہیں ملتی اور اتنی نزدیک سیس ہونا بڑی بات ہے. اور جو نیکسٹ ولاگ ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے مسجد نبی ساری زیارت جتنے معاملات ہوں گے صبح کے انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے. ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.